خرم صاحب پہلے تو بتائیں آپ کی رائے مانگا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عزت مآب وزیر قانون جنہوں نے آج پھر تھوڑی دیر پہلے وضاحت دی ہے کہ بھئی ہم نہیں لا رہے کوئی آئینی ترمیم جس کے ذریعے فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن لائی جائے، بلکہ وہ تو خود کہہ چکے ہیں اور میں آن ریکارڈ ان کا کوٹ کر چکا ہوں کوٹ ان کوٹ کہ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں ایسی کسی ایکسٹینشن میں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیجیے اگلے چیف جسٹس کا، اور ساتھ میں حوالے کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پچھلے یہ والے چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب، ان کا تو نوٹیفیکیشن چونکہ صبح قیاس آرائیاں تھی بہت پہلے جاری ہو گیا تھا، تو آپ کر دیجیے نوٹیفیکیشن جاری تاکہ قیاس آرائیاں خود ہی دم توڑ جائیں گی. آپ کے خیال میں won't it be a wise thing to do تاکہ بات ہی ختم ہو جائے؟ معصومانہ سوال، آپ بڑی معنی خیر سنا ہے آپ نے. وسیم بھائی دو باتیں ہیں. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو لیجسلیشن ہے وہ اس وقت اس کو ڈسکس ہم کر سکتے ہیں جب وہ جو پہلا قدم ہے کہ کابینہ کے سامنے مسودے کی منظوری کے لیے پیش ہو، اس کے بعد وہ پارلیمان میں جائے گی. اس سے پہلے تو وزارت قانون کے پاس سینکڑوں لیجسلیشن کے حصے ہوتے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے کوئی بھاگنا شروع کر دے کہ جی یہ ہونے لگا ہے، تو یہ درست نہیں ہے اور بہت ہی قابل ذکر. دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پر تو پاکستان کی حکومت اور جو آئین ہے وہ تو نہیں چل سکتا نا کہ اگر وہ ڈیمانڈ کریں گی ہمیں خوش کرنے کے لیے آپ کر دیں. جب حکومت بہتر سمجھے گی، کابینہ بہتر سمجھے گی، یہ فیصلہ ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا. جو قانون ہے اس کے مطابق ابھی قانون جو اس وقت موجود ہے اس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ جن کو جلدی ہوتی ہے تو میں یاد کرا دوں کہ ایک غیر آئینی نوٹیفیکیشن اگست 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے دستخط سے جاری کر دیا تھا. اتنی اجلت تھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی، جس کا پھر بعد میں بہت بڑا ایک فساد مچا، سپریم کورٹ تک معاملہ گیا. تو جن کو زیادہ جلدی ہے وہ اس قسم کی بیوقوفیاں بھی کر چکے ہیں ہماری تاریخ. اس کار خیر میں تو حصہ بقدر جیسا آپ نے بھی ڈالا نا، دام درم سخن ہے جتنا ہو سکتا ہے. جی ہم نے وہ پھر جب کار خیر پارلیمان میں پہنچا، اس غیر آئینی دستخط کا ہم حصہ نہیں تھے الحمدللہ. وہ کار خیر جب پارلیمان میں پہنچا تو پھر ہم نے اس میں سے حصہ ڈالا، اور جو کہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جو ایک اب ریکارڈ کا حصہ. اور ویسے چونکہ مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں مطلب اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ظاہر اس وقت بھی بہت ریلیونٹ تھے، آج بھی ہیں، چیزوں کو آپ نے قریب سے دیکھا. کیا سوچ تھی اس کے پیچھے؟ چونکہ نون لیگ تو بڑی کلیئر تھی کہ یہ وہ باجوہ صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی بیٹی کو جیل میں ڈالا، جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. تو کیا سوچ تھی ون لائنر کہ یار چلو دے دیتے ہیں، اس میں سپورٹ کر دیتے ہیں؟ جی کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی، خاص طور پہ جو زیر عتاب ہوں، کہ ہم کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں اس سارے معاملے کو. کیونکہ وہی وہ دور ہے 2019 کا جب بدترین فاشزم عمران خان نے مسلم لیگ نون کے اوپر کیا. ہمارے تمام جو فرنٹ بینچ تھا تقریباً وہ سب کے سب جیل میں تھے اور ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، رانا ثناء اللہ پہ، شاہد خاقان عباسی پہ. یہ وہی دن ہے جن کی یہ بات ہو رہی ہے. تو آپ کو لگا شاید کوئی ٹیمپریچر سے کول ہو جائے، کوئی معاملات بہتر ہو جائیں؟ جی دوسرا یہ ہے کہ آج بھی آپ کے ناظرین کے ذہن میں اور سب کے ذہن میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ جو ایکسٹینشن تھی وہ دراصل قانون کی تبدیلی تھی. وزیر اعظم کو یہ اتھارٹی دینے کے لیے کوئی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اس پارلیمان کے عمل میں کہیں بھی قمر جاوید باجوہ کا نام نہیں تھا اور نہ ہے. ہاں بٹ وہ امیجیٹ اور ڈائریکٹ بینیفیشری تو وہ تھے. تو اچھا وہ امیجیٹ اور ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، لیکن وہ ایک قانون میں تبدیلی تھی. وہ کسی ایک شخص کو اس وقت تو عارضی فائدہ ظاہر ان کو ہوا، لیکن اب آل ٹائمز ٹو کم پاکستان کا قانون ہے. اور آج چونکہ ایک اور ایکسٹینشن زیر بحث ہے، اب کی دفعہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی کی، تو آپ کی رائے میں اس بارے میں بھی سوچنا کوئی زیادہ وائز آئیڈیا نہیں ہوگا؟ جی اس کے بارے میں سوچنا ہوگا. ایکسٹینشن کا جو ہے ظاہر ہے یہ تو وزیر اعظم کی ثوابدید ہونی چاہیے، اس وقت تو نہیں ہے. لیکن اس پر ہمیں ضرور غور کرنا ہے کہ جو ہم نے ایک میکینیکل نظام بنا دیا ہے ججوں کی تاریخ ولادت کے مطابق ان کو چیف جسٹس بنانے کا، وہ درست نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی رائج نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑی مذاق خیز ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ چند دنوں کے لیے اور چند ہفتوں کے لیے بنتے ہیں
کچھ لوگ 3 سال کے لیے چیف جسٹس بنتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان جیسے ایک ایسی جمہوریہ میں جہاں عوام کا ریاست پر اعتماد نہیں ہے اور ریاست کے اندر جو لوگ ہیں ان کا آپس میں اعتماد نہیں ہے, تو لہذا یہ چیز پھر ایک میکینیکل بن جاتی ہے. لیکن پوری دنیا میں کہیں نہیں, میں کوئی لا کا اسٹوڈنٹ نہیں, میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی یہی نظام تھا, شاید وہاں بھی کوئی ایج ہی ہے جس پہ ریٹائر ہو جاتا ہے, if I am not wrong, I'm not sure, لیکن میرا خیال ہے کیسا ہے. بنگلہ دیش کوئی اچھی مثال نہیں ہے ہمارے لیے, اور ہم سب کے لیے ثابت ہوا ہے کہ جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے نہیں سکتے وہاں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. جس طرح ابھی ہم نے برطانیہ میں دیکھا ہے, جب وہاں کوئی 9 مئی کے قریب ایک واقعہ ہوا, اس طرح بھیانک نہیں ہوا, تو انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کو سزائیں دی چند دنوں میں اور گھنٹوں میں.